یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ ساری باتیں بیان کرنے کا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو تسبیح کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اس اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس کی بڑائی کے ساتھ تر رکھتے تھے۔ میرے اندر بھی زبان ہے، آپ کے اندر بھی زبان ہے۔ ہم اپنی زبان سے ایک دن میں کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے نا، ہمارے مدارس میں صحیح بخاری کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی جامعہ سلفیہ میں تقریب بخاری ہے، آخری حدیث کا درس ہوگا، لوگ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے جاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کلیہ دارالقرآن میں درس تھا، مختلف مدارس میں تقریب بخاری ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس میں نے کوئی عالمانہ بحث نہیں رکھی، ساری وہ عوامی بحث رکھی ہیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آئیں۔ کوئی اس میں کوئی لغوی، کوئی منطقی، کوئی گرامر کی بحث آپ کے ساتھ نہیں کی، تاکہ آپ کو سادی زبان میں یہ سمجھ آئے ہم نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ اور یہ حمد اور تسبیح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، حمد اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام آقائے نامدار، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ خالق کائنات نے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد اس رب کائنات نے خود قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال، افعال اور سنت کے ذریعے اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ میرا بھی، آپ کا بھی، اور کل کائنات کا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، اور وہ عبادت اسی صورت میں ہی ہے کہ جب ہمارے لیل و نہار، شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث اس حوالے سے ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا تذکرہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، یعنی وہ محبوب، کلمہ بھی محبوب، اور جو شخص ان کلمات کی ادائیگی کرتا ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اور پھر خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، کہ انسان، ایک مومن آدمی ان کلمات کی اپنی زبان سے ادائیگی کرتا ہے تو یہ کلمات اس کو بوجھل محسوس نہیں ہوتے، انتہائی آسان، انتہائی سادہ اور بڑے ہی سلیس کلمات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا،
ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ کلمات اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے ہی بھاری ہیں میزان میں، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تین کلمے، تین الفاظ کا مجموعہ ایک کلمہ ہے، اور تین الفاظ کا مجموعہ دوسرا کلمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے العظیم، جو بہت بڑی ذات ہے۔ عظیم ہونا، بڑا ہونا، یہ صرف جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ عزیزان گرامی، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان کا جو لفظ ہے، کہ جو دو کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن، میں نے جس طرح بتایا کہ حبیبتان، کہ یہ کلمے بھی اللہ کو پسندیدہ، اور جو شخص ان کلمات کی اپنی زبان سے ادائیگی کرتا ہے وہ شخص بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور وہ رحمان ہے کہ جس حوالے سے امام خطابی فرماتے ہیں کہ ذو الرحمت الشاملہ التی وسعت الخلق فی ارزاقہم و مصالحہم، کہ یہ ایسی جامع رحمت ہے جو ساری مخلوق کو ان کے رزق اور ان مصالح کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے۔ اور یہ رحمان کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ آپ اللہ رب العالمین کو اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں۔ ایما تدعو، آپ جس نام سے بھی اس اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، فلہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ کے اچھے ہی اچھے نام ہیں جن کو آپ اسماء حسنہ بھی اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اللہ کو اللہ کہیں، اللہ کو رحمان کہیں، جس نام سے بھی پکاریں، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی صفت رحمت وہ بڑی وسیع ہے۔ عزیزان گرامی، انہی کلمات کے حوالے سے پھر بتایا گیا خفیفتان علی اللسان، کہ یہ کلمے خفیف ہیں، ہلکے ہیں، سلیس ہیں، الفاظ جب زبان سے ادا ہوتے ہیں تو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ کلمات ایسے نہیں ہیں کہ زبان سے ادائیگی کرنا مشکل، نہیں، بلکہ الفاظ تھوڑے ہیں، ان کی عمدگی بہت اچھی ہے، ان کا حسن کمال ہے، ان کا حسن جمال والا ہے، اور زبان پر گراں نہیں ہوتے، نہ ہی اس میں مشقت ہوتی ہے، اور اتنے آسان ہیں بولنے میں کہ آپ آگے تصور کریں ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں بڑے بوجھل ہیں۔ میزان کون سا؟ کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے وزن لگائیں گے قیامت کے روز۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے، ہم اس کو پیش کریں گے، میزان میں آئے گی وہ نیکی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ عزیزان گرامی، سورہ زلزال 30واں سپارہ
اللہ فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص ذرا برابر بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو شخص ذرا برابر بھی برائی کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حساب کتاب ضرور ہونا ہے۔ لیکن کتنا وہ خوش نصیب مومن ہوگا کہ اگر اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلے، اچھے کلمات نکلے، اچھے اخلاقیات کے لفظ نکلے اور خوش خلقی والے بول نکلے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یوضع فی میزان المومن اثقل من حسن الخلق۔ کل قیامت کا روز کہ جب ہر چیز میزان میں رکھی جائے گی، وزن تولا جائے گا، عمل تولے جائیں گے، ما من شیء یوضع فی میزان المومن اثقل من حسن الخلق، انسان کا اچھا اخلاق اتنا بھاری ہوگا کہ اگر اس نے اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی وہ ساری چیزوں پہ بھاری پڑ جائے گی۔ یہ میرے بھائیوں، جہاں پہ یہ اذکار اپنے کلمات کا وزن رکھتے ہیں اور میزان میں وزن رکھتے ہیں، بھاری ہونے کا وزن رکھتے ہیں، اسی طرح میرے عزیزوں انسان کا اخلاق بھی بڑا اچھا وزن رکھتا ہے۔ اور دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لفظ سبحان ہے۔ آپ تصور کریں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ بھی استعمال کیا ہے اس کی سادی سی تعبیر یہ ہے، سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لفظ سبحان وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی عقل، اس کا ریشنل اپروچ، اس کی دانش، اس کا فہم، اس کی بصیرت وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی لفظ سبحان کے ساتھ قدرت شروع ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، کون سی؟ اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کا سفر کرایا، جو تصور میں بھی نہیں ہے۔ انسان اپنے علم کی بنا پہ ساری دنیا کا علم اکٹھا کر لے، ساری دنیا کے قوانین اکٹھے کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ رات کو اس طرح سفر کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ذات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور میرے عزیزو سبحان اللہ و بحمدہ اس حوالے سے اس کی تعبیرات اور اس کے اذکار کے الفاظ کی جامعیت آپ سنیے، اس کی ترتیب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سبحان اللہ و بحمدہ میں تعمیل کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ نے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور سجدے میں بھی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزوں پھر اس کے بعد سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس عظمت والی ذات کی تسبیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے، قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے تبیین کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کر سکے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عملی تصویر اور اس کی عملی تفسیر ہمارے سامنے سمجھائی کہ آپ ان اذکار کو اپنا معمول بنائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حقیقت میں اس کو اپنا معمول بنایا۔ اور تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے کلمات سبحان اللہ، اس کی تسبیح بیان کرنی ہو، اس کی حمد بیان کرنی ہو، اس کی عظمت اور کبریائی بیان کرنی ہو، تو میرے بھائیوں ہمارے پاس تو یہ بڑے کم سے لفظ ہیں، بڑے تھوڑے سے لفظ ہیں۔ ہم اس کو حقیر نہیں کہتے کیونکہ اللہ کی تسبیح ہے اس میں، اللہ کی حمد ہے اس میں، اللہ کی کبریائی ہے اس میں۔ لیکن یہ یاد رکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین میں آپ کو جتنے درخت نظر آتے ہیں اس کی کلمے بنا لے، اور والبحر یمدہ، سمندر اس کی سیاہی بن جائے، سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اس کے کلمات، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تعریف انسان گننا شروع کر دے تو میرے عزیز بھائیوں سمندر ختم ہو جائیں گے سیاہی کی وجہ سے، درخت کلموں کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات اور تسبیحات ختم نہیں ہوں گی. یہ اس رب کی شان ہے. اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اظہار ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہے، جو اس رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ہی انہی الفاظ کے ساتھ بتا دیا کہ ما نفدت کلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور پھر دیکھیے سبحان اللہ العظیم، کہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ العظیم جو بڑی ذات ہے. اور کس طرح بڑی ذات ہے؟ سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے، اس نام کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. اور وہ میرے بھائیوں وہ تسبیح کس طرح کی، کیسی تسبیح؟ آپ پہلی وجہ اس کی سنیے. وہ تسبیح اتنی اعلیٰ ترین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 7 سورتوں کا آغاز تسبیح کے ساتھ کیا ہے، 7 سورتوں کا آغاز. پہلی سورت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ٹھیک ہے. دوسری سورت 3 سورتیں سبحہ کے ساتھ آغاز کیا. سورہ حشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. یہ سورہ حشر کا آغاز تسبیح کے ساتھ. سورہ حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز اللہ کے لیے ما فی الارض جو زمین میں. اور پھر سورہ صف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ رب العالمین نے اس سورہ صف کا آغاز بھی تسبیح کے ساتھ کیا. اور پھر لفظ یسبحو کے ساتھ اس اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن کا آغاز کیا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے عزیزو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کا آغاز کس طرح کتنے بہترین انداز سے تسبیح کے ساتھ کیا ہے. اور پھر یہی تسبیح اس خالق کائنات نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب امید دلائی کہ اللہ رب العالمین آپ کو یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وہ بیٹا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی بنا کے بھیجا، نبی بھی بنا کے بھیجا، بیٹا بھی بنایا، نبی بھی بنایا. اور پوچھا
اللہ رب العالمین میرے لیے نشانی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے بیٹا عطا فرمائے؟ کیسی نشانی ہوگی؟ کوئی علامت، کوئی نشانی؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کی ہے۔ حضرت زکریا پوچھتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی بتاؤ تو مجھے بیٹا اس بڑھاپے کے عالم میں عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ نشانی یہ ہے کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، اور کسی کو بات بھی سمجھانی ہو اشارے کرنے، لیکن جو کام لازمی کرنا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، فَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں کئی خوشی کے مواقع عطا فرماتے ہیں، تو خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول نہیں جاتے، اللہ کا در نہیں بھول جاتے، اللہ کا گھر نہیں بھول جاتے، بس بلکہ اس اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہوئے اس کے نام کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تکبیر بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تحلیل بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں تو انبیاء تسبیح، حمد اور اللہ کا ذکر تھام لیا کرتے تھے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، زبان بندی کے ایام میں، ان ایام میں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا اشارہ سے حکم تسبیح کیسا ہے؟ اگلی آیت سنیے فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی، ان سبحوا، تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم جناب پیغمبر اعظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے۔ قرآن کریم میں 8 مقامات ہیں جہاں پہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی آیت وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ پہلا مقام، رات کی گھڑیوں میں تسبیح بیان کیجیے۔ فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کریں، اطراف النہار، دن کے دونوں سائڈوں پہ، دن کے آغاز میں بھی، دن کے اختتام میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، تسبیح بیان کریں۔ اور پھر دوسری آیت سورہ طٰہٰ میں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سبح اسم ربک الاعلی ومن اللیل فسبح وادبار السجود، سورہ قاف کی آیت۔ اور پھر ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، سورہ طور کی آخری آیت۔ اور پھر سورہ دہر کی آخری آیات میں سے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کا کچھ حصہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرے، تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ نے خوش نصیب ان کو بنایا جو رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے تہجد پڑھتے۔ فرمایا آپ رات کے وقت اٹھ کر رب کو سجدہ بھی کریں، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات دیر تک اس اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو حکم ملے ہیں، آپ تصور کریں یہ تسبیح کرنا، یہ میرے بھائیوں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے مشکلات سے نکلنے کا بھی باعث ہے۔ کس طرح؟ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
الہ الا انت، اس اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والے سے ہوں، یہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اقرار کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہ کرتا، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا، سورہ صافات کی آیت ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا، قیامت قائم ہو جاتی، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اللہ کی اس تسبیح نے اس کو، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے 5 سورتوں کا آغاز حمد کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر سورہ نعام، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، اور اس اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا، اندھیرا بھی بنایا، اجالا بھی بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، کیا سب کچھ اللہ نے ہے، یہ لوگ پھر اللہ کے نام کے ساتھ شرک کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری سورت، سورۃ الکہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں بنایا۔ سورہ کہف کا آغاز بھی حمد کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یہ تسبیح اور حمد اتنی پسند ہے کہ تسبیح کے ساتھ 7 صورتیں، حمد کے ساتھ 5 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا۔ اور اگلی سورہ سنیے، سورہ سبا، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، حمد اس کے لیے جس اللہ رب العالمین کے لیے سارا کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور سورہ فاطر، 5ویں سورت، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، زمین کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں پہ 7 مقامات آپ نے سنے، 8 مقامات کہ اللہ نے آپ کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا قرآن کریم میں۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے 5 مقامات عرض کرتا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ ساری باتیں بیان کرنے کا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو تسبیح کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اس اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس کی بڑائی کے ساتھ تر رکھتے تھے۔ میرے اندر بھی زبان ہے، آپ کے اندر بھی زبان ہے، ہم اپنی زبان سے ایک دن میں کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟
ہم اپنی زبان میں ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے نا، ہمارے مدارس میں صحیح بخاری کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے. آج بھی جامعہ سلفیہ میں تقریب بخاری ہے، آخری حدیث کا درس ہوگا، لوگ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے جاتے ہیں. پچھلی مرتبہ کلیہ دارالقرآن میں درس تھا، مختلف مدارس میں تقریب بخاری ہوتی ہے. اس حدیث کی تشریح ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس میں میں نے کوئی عالمانہ بحث نہیں رکھی، ساری وہ عوامی بحث رکھی ہیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آئیں. کوئی اس میں کوئی لغوی، کوئی منطقی، کوئی گرامر کی بحث آپ کے ساتھ نہیں کی، تاکہ آپ کو سادی زبان میں یہ سمجھ آئے ہم نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. اور یہ حمد اور تسبیح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے، آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا ساجی دوست نہیں ہے. وکبرہ تکبیرا، اس اللہ کی جہاں پہ حمد بیان کرتے ہوئے نبی بڑائی بھی بیان کیجیے. اور پھر اس کے بعد سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہیے الحمدللہ. کس کے لیے؟ سلامتی بھی ہو علی عبادہ، اس کے بندوں پر، اصطفیٰ جو اللہ نے پیغمبروں کی صورت میں چن لی. پھر اللہ پوچھتے اللہ خیرن، کیا وہ اللہ کی ذات بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. میرے بھائیوں، سورہ نمل میں ہی تیسری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ کہیے الحمدللہ. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ عن قریب تمہیں اپنی آیات اور نشانیاں دکھائے گا. دنیا میں بھی دکھاتا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، پیدائش کے وقت بھی کرتا ہے، ہمارے بچپن، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر جگہ پہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار مختلف صورتوں میں کرتا ہے. فتعرفونہا، تم اس کو پہچان لو. اور پھر سورہ عنکبوت میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. آپ کہیے الحمدللہ. آپ تو کہیے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو مشرک ہیں ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو نہ سبحان کا پتہ ہے، نہ الحمد کا پتہ ہے، نہ کبریائی کا پتہ ہے، نہ بڑائی کا پتہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں بیان کی، حمد بھی بیان کی، کبریائی بھی بیان کی، تسبیح بھی بیان کی. اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے. ان باتوں کو بیان کرنے کا میں دوبارہ بتاؤں، مقصد یہ ہے کہ یہ احساس ہو کہ مساجد کے ممبروں سے درس آتا ہے اللہ کے ذکر کا، اللہ کی تسبیح کا، اس کی حمد کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا. یہ مدارس، یہ مساجد جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی، اگلے جمعے انشاءاللہ ہماری اسی مسجد میں تقریباً 30 حفاظ ہیں جن کا انشاءاللہ دستار بندی مغرب کے بعد ہوگی. میں آپ ساتھیوں کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ساتھی اگلے جمعے مغرب کے وقت تشریف لائیں. ہمارا 1.5 سے 2 گھنٹے کا فنکشن ہے، اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی.
تو یہ مساجد سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تکمیل ہوتی ہے. اسی طرح احادیث پڑھی جاتی ہے، احادیث کی تکمیل ہوتی ہے، اور احادیث پڑھائی جاتی ہے دین کو سمجھانے کے لیے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے پیش کریں. اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کی تصویر ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اس پہ کوشش کریں، اب ان اذکار کو اپنی زندگی میں اپنی روٹین بنائیے، اپنا معمول بنائیے، اور اپنی زبان کو اس اللہ کے ذکر سے تر کیجیے. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اللہ رب العالمین نے وحی کی، ان سبحوا، تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی. اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم جناب پیغمبر اعظم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے. قرآن کریم میں 8 مقامات ہیں جہاں پہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا. پہلی آیت، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. پہلا مقام، رات کی گھڑیوں میں تسبیح بیان کیجیے. فسبح، تسبیح بیان کریں، اطراف النہار، دن کے دونوں سائڈوں پہ، دن کے آغاز میں بھی، دن کے اختتام میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. لعلک ترضیٰ، تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے. تسبیح بیان کریں. اور پھر دوسری آیت سورہ طٰہٰ میں، فسبح باسم ربک العظیم، فسبح، سبح اسم ربک الاعلی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سورہ قاف کی آیت. اور پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، سورہ طور کی آخری آیت. اور پھر سورہ دہر کی آخری آیات میں سے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات کا کچھ حصہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرے. تہجد پڑھتے ہیں، اللہ نے خوش نصیب ان کو بنایا جو رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے تہجد پڑھتے. فرمایا آپ رات کے وقت اٹھ کر رب کو سجدہ بھی کریں، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات دیر تک اس اللہ کی تسبیح بیان کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو حکم ملے ہیں، آپ تصور کریں یہ تسبیح کرنا، یہ میرے بھائیوں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے مشکلات سے نکلنے کا بھی باعث ہے. کس طرح؟ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، اس اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والے سے ہوں. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اقرار کیا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان نہ کرتا، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا، سورہ صافات کی آیت ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا، قیامت قائم ہو جاتی، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. اللہ کی اس تسبیح نے اس کو، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. تو میرے عزیز بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے 5 سورتوں کا آغاز حمد کے ساتھ کیا ہے. سورہ فاتحہ
الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر سورہ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا۔ اور اس اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا، اندھیرا بھی بنایا، اجالا بھی بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کیا سب کچھ اللہ نے ہے، یہ لوگ پھر اللہ کے نام کے ساتھ شرک کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری سورت، سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں بنایا۔ سورہ کہف کا آغاز بھی حمد کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یہ تسبیح اور حمد اتنی پسند ہے کہ تسبیح کے ساتھ 7 صورتیں، حمد کے ساتھ 5 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا۔ اور اگلی سورہ سنیے، سورہ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، حمد اس کے لیے جس اللہ رب العالمین کے لیے سارا کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور سورہ فاطر، 5ویں سورت، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، زمین کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں پہ 7 مقامات آپ نے سنے، 8 مقامات کہ اللہ نے آپ کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا قرآن کریم میں۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے 5 مقامات عرض کرتا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ ساری باتیں بیان کرنے کا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کو تسبیح کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اس اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس کی بڑائی کے ساتھ تر رکھتے تھے۔ میرے اندر بھی زبان ہے، آپ کے اندر بھی زبان ہے۔ ہم اپنی زبان سے ایک دن میں کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حمد کو بیان کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے نا، ہمارے مدارس میں صحیح بخاری کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی جامعہ سلفیہ میں تقریب بخاری ہے، آخری حدیث کا درس ہوگا، لوگ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے جاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کلیہ دارالقرآن میں درس تھا، مختلف مدارس میں تقریب بخاری ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس میں میں نے کوئی عالمانہ بحث نہیں رکھی، ساری وہ عوامی بحث رکھی ہیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ آئیں۔ کوئی اس میں کوئی لغوی، کوئی منطقی، کوئی گرامر کی بحث آپ کے ساتھ نہیں کی، تاکہ آپ کو سادی زبان میں یہ سمجھ آئے ہم نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ اور یہ حمد اور تسبیح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اس کا ساجی دوست نہیں ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس اللہ کی جہاں پہ حمد بیان کرتے ہوئے نبی بڑائی بھی بیان کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہیے الحمدللہ، کس کے لیے؟ سلامتی بھی ہو علی عبادہ، اس کے بندوں پر اصطفیٰ جو اللہ نے پیغمبروں کی صورت میں چن لی۔ پھر اللہ پوچھتے اللہ خیرن، کیا وہ اللہ کی ذات بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ نمل میں ہی تیسری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ کہیے الحمدللہ، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ ان قریب تمہیں اپنی آیات اور نشانیاں دکھائے گا، دنیا میں بھی دکھاتا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، پیدائش کے وقت بھی کرتا ہے، ہمارے بچپن جوانی میں بڑھاپے میں ہر جگہ پہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار مختلف صورتوں میں کرتا ہے۔ فتعرفونها، تم اس کو پہچان لو۔ اور پھر سورہ عنکبوت میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آپ کہیے الحمدللہ، آپ تو کہیے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو مشرک ہیں ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو نہ سبحان کا پتہ ہے، نہ الحمد کا پتہ ہے، نہ کبریائی کا پتہ ہے، نہ بڑائی کا پتہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں بیان کی، حمد بھی بیان کی، کبریائی بھی بیان کی، تسبیح بھی بیان کی۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا میں دوبارہ بتاؤں، مقصد یہ ہے کہ یہ احساس ہو کہ مساجد کے ممبروں سے درس آتا ہے اللہ کے ذکر کا، اللہ کی تسبیح کا، اس کی حمد کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا۔ یہ مدارس، یہ مساجد جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی، اگلے جمعے انشاءاللہ ہماری اسی مسجد میں تقریباً 30 حفاظ ہیں جن کا انشاءاللہ دستار بندی مغرب کے بعد ہوگی۔ میں آپ ساتھیوں کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ساتھی اگلے جمعے مغرب کے وقت تشریف لائیں۔ ہمارا 1.5 سے 2 گھنٹے کا فنکشن ہے، اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ تو یہ مساجد سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طرح احادیث پڑھی جاتی ہے، احادیث کی تکمیل ہوتی ہے، اور احادیث پڑھائی جاتی ہے دین کو سمجھانے کے لیے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے پیش کریں۔ اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کی تصویر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ کوشش کریں، اب ان اذکار کو اپنی زندگی میں اپنی روٹین بنائیے، اپنا معمول بنائیے، اور اپنی زبان کو اس اللہ کے ذکر سے تر کیجیے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔